آج کا ہمارا موضوع ہے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ اب آپ سے آغاز گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی اور ان کا انفرادی تعارف کیا تھا اور انفرادی مقام و مرتبہ کیا تھا، ذرا مختصر ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم سب پر سب سے زیادہ حق، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی ازواج امہات المومنین ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ ہماری 11 مائیں ہیں جی، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت حفصہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 نام ہماری امت المؤمنین کے ہیں۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں جو پہلا نکاح کا ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ 25 برس قائم رہا، تب تک سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور ان کے بعد جو دوسری شادی ہوئی، ابن کثیر کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ زیادہ تر علماء کا اس کے اوپر جو تحریر ہے یا جو ہمارے روایات ملتی ہیں، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا، اور تیسرا جو ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ اور حضرت سودا عمر میں ان کی عمر کچھ زیادہ تھی، وہ دراز قد بھی تھیں، اور وہ تھوڑی سی جسمانی طور پر تھوڑی ہیلدی بھی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بہترین دوستی نبھائی ہے، اور ان کی تربیت میں بھی بہت بڑا کردار ان کا رہا ہے۔ ایک چیز اس میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے تم لوگوں میں سے اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، یعنی میرے جانے کے بعد تو تمام ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھ کا سائز دیکھنا شروع کر دیا۔ تو سائز میں حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، اور وہ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے حضرت سودا اس دنیا سے تشریف لے جائیں گی۔ لیکن جب حضرت زینب بنت جحش کا انتقال ہوا، تب سمجھ آیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، وہ میں آگے چل کے ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت سودا کا انہوں نے خود سرکار سے ایک رخصت لی تھی، جو سرکار کا حجۃ الوداع ہے نا، آپ اس میں بھی ساتھ تھیں۔ اور اس کے بعد جب سرکار نے حج کے بعد اپنی ازواج مطہرات سے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے بعد گھروں میں رہنا، تو اس پر سب سے زیادہ سختی سے اگر کسی زوجہ نے اس پر عمل کیا ہے نا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے اس کے بعد حج بھی نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ میرا حج اور میرا عمرہ سرکار کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دوسری ازواج مطہرات ہیں، اس میں سے جو 11 کی ڈویژن اگر آپ دیکھیں تو ایک کنواری ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 ایسی ہیں جو قید سے آزاد ہوئیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سرکار سے نکاح ہوا، اور 6 ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، اور 2 ہیں جن کی طلاق کے بعد سرکار کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن مجید میں کن الفاظ میں تذکرہ کیا گیا، اور قرآن پاک میں کیا فضیلت اور کیا مقام و مرتبہ بتایا گیا ان کا؟ ان الحمد للہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ان امہات المومنین میں سے کسی کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان جو ذکر کی ہیں وہ تمام امت کی مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر ہیں۔ آپ کے احکامات، ازواج مطہرات کے جو احکامات ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ جو صورت کلیدی اختیار کرتی ہیں وہ سورۃ الاحزاب ہیں۔ اس کے اندر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی تھی۔ ان ہدایات میں جو سب سے پہلی جو ہدایت یہ تھی وہ یہ تھی کہ جہاں ان لوگوں کا مقام و مرتبہ عام لوگوں سے زیادہ ہے، تو وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ اگر تم دنیا کی مال و دولت اور زینت چاہتی ہو، جو ایک عورت کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں بننا، سنورنا، ان چیزوں کو قدرتی طور پر ودیت کیا ہے نا، کہ وہ دنیا کی طرف رجحان ہے، تو آپ ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ اگر دنیا کا زینت اور ساز و سامان چاہتی ہو
تو پھر علیحدہ ہو جو مجھ سے، اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو پھر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تم جیسی عورتوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں اور اس مسئلے میں اپنے والدین سے بھی رائے لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں کیسے لے سکتی ہوں، مجھے آپ اور اللہ اور آخرت محبوب ہیں، اس لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، باقی عورتوں کو بھی بلاؤ، ازواج کو، ان سے بھی رائے لو۔ یہاں بھی ایک بہت اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی کہ جب قرآن کے احکامات آئے نا تو آپ نے عورتوں کو بلایا، ان کا جائز حق دیا کہ بھائی تم سوچ لو، اللہ کا فیصلہ ہی آیا ہے۔ پھر آپ کے ازواج مطہرہ میں ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، پھر اس کے بعد حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ کے اندر جس عورت کو سب سے پہلے یہ اعزاز حاصل ہوا آپ کے عقد نکاح میں آنے کا، وہ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت خدیجہ سے اس قدر گہرا تھا کہ ایک مرتبہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام الہات المومنین میں ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت خدیجہ کا نام لیا تو ام عائشہ صدیقہ بولتے کہ یا رسول اللہ میں بڑے خاندان سے، آپ کی دوست کی بیٹی، اور جوانی بھی مجھ پہ زیادہ، خوبصورتی بھی مجھ میں زیادہ، تو آپ حضرت خدیجہ کا نام لے رہے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتی وہ میرے مشکل وقت کی دوست تھی، جس وقت سب نے میرا انکار کیا اس نے میری تصدیق کی۔ جب وحی آئے نا تو وحی کی مشقت اور وحی کی جلالت کو لے کر آپ غار حرا سے نیچے آئے تو آپ کے جسم پر کپ کپی تھی، آپ کو کمبل دے کر آرام کے لیے کہا گیا۔ جب آپ اٹھے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات تھی جس نے جناب رسول اللہ پر سب سے پہلی سیرت نگاری کی۔ یہ حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ کے اوپر سیرت پہ جو الفاظ بولے ہیں اور جو سیرت نگاری کی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے کہا واللہ کاللہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا، کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، کیونکہ آپ کما پرور ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو آپ ہمیشہ امر حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر خصوصیات ہیں۔ یہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بات تھی اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا۔ حافظ صاحب آپ نے ذکر کیا آغاز میں کہ 2 ازواج مطہرات ایسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قید سے رہا ہو کر آئیں تب ان کا نکاح ہوا، تو وہ ان کا ذکر ذرا کر دیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی شادی جو تھی وہ ایک جب فتح خیبر ہوئی ہے نا تو فتح خیبر کے اندر چونکہ ان کی شادی بھی ہو چکی ہوئی تھی تو وہاں پر حضرت صفیہ کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر کا قتل ہوئے وہاں پر جب مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو جب وہاں پر مال غنیمت آیا اور جب سب لوگوں کو وہاں پر لے کے آیا گیا تو حضرت طیہ بن کلبی نے یہ کہا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے باندی چاہیے، مجھے ایک لونڈی چاہیے، تو اگر آپ مجھے کو عنایت کر دیں تو آپ نے اجازت دی۔ تو انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا۔ وہاں پر دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نسب والی عورت ہیں، وہ ایک سردار کی بیوی اور سردار کی بیٹی ہیں، تو طیہ بن کلبی یہ بھی اس طریقے سے ان کو وہ ٹریٹ نہیں کر پائیں گے، وہ ان کو ایک عام عورت سمجھ کے، لونڈی سمجھ کے ٹریٹ کریں گے جو ان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو آپ طیہ کو نہ دیں، ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، صحابہ نے ریکمینڈ کیا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت میں اگر لینا چاہیں یا اگر اپنی لونڈی کے طور پر بنانا چاہیں۔ سرکار نے ان کو تجویز کو پسند فرمایا اور اس کے بعد ان سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن سے پہلے تک میرے لیے بہت ناپسندیدہ شخصیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میرا پورا خاندان قتل ہو چکا تھا، لیکن آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ مجھے پتہ یہ لگا کہ میں دنیا کی عظیم ترین شخصیت کے ساتھ ہوں، کہ مجھے تب پتہ لگا جب میرا وہیں پر نکاح ہو گیا خیبر میں، اور جب خیبر سے آپ اونٹنی پر اپنے ساتھ ان کو سوار کر لے کر آئیں اور ان کو رات کے وقت میں اونگ آ رہی تھی تو آپ ان کو درمیان میں جگا دیتے تھے کہ میں گر نہ جاؤں نیچے اور مجھے چوٹ نہ لگ جائے، اور پھر مجھے انہوں نے پردہ دیا تاکہ تمام صحابہ کو پتہ لگ جائے کہ یہ میری زوجیت میں آ چکی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کی بہت موقع پہ دل جوئی بھی فرمائی ہے۔ ایک وقت آپ سرکار جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں، انہوں سے رونے کی جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ مجھے چھیڑتی ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ افضل ہیں۔ اب جواب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عنایت فرمایا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو ایسا کیوں نہ کہا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام، میرا چچا موسیٰ علیہ السلام
और मेरा शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हज़रत सफ़िया का जो नसब है ना, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। सही। एक तो हज़रत सफ़िया हैं जो कैद से आज़ाद करके जिनका निकाह हुआ, दूसरी हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये साहबजादी हैं, एक सरदार थे बनु मुस्तक़लक़ के, और उनका नाम था हारिस बिन अबू ज़रार। ये कुरैश के उकसाने पर मदीना के ऊपर हमला करने वालों में से थे। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि एक टोली हमला करने के लिए आ रही है, जिसको हम कहते हैं ना गोरिल्ला वॉर, छोटी जंगें, तो उसमें सरकार ने भी जब मुकाबले के लिए जंग भेजी तो वहाँ पर उनके 11 लोग कत्ल हुए, और उसमें हज़रत जुवैरिया जो थी वहाँ पर मौजूद थी। तो आप जो आई किसके हिस्से में आई? हज़रत साबित के हिस्से में आई, हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला के हिस्से में आप आई। तो वहाँ पर उन्होंने उनसे ही रिक्वेस्ट की कि चूँकि मैं एक बड़े नस्ब की, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, तो आप मुझे आज़ाद कर दे, मुकातिबत कर ले मेरे साथ, जो भी मेरे से आपने अमाउंट लेनी है मैं वो पे करने को तैयार हूँ, तो मुझे आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको 9 औक़िया सोना जो है वो आप मुझे दे दें तो मैं आपको आज़ाद कर देती हूँ। लेकिन उनके पास इतनी अमाउंट थी नहीं, इतना सोना था नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से ले आती हूँ। तो सरकार के पास आई और कहा कि अगर आप मेरा ये सोना अदा कर दें तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि मैं एक सरदार की बेटी हूँ। अगेन वही बात की, चूँकि वहाँ का एक अरब का कल्चर ऐसा था कि वो एक थोड़ी सी सुपीरियर थी ना निस्बतन। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे ज़्यादा इनायत कर दूँ, क्या इनायत कर दूँ? तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे एक तो सोना अदा करके तुम्हें आज़ाद कराता हूँ, दूसरा मैं निकाह की पेशकश करता हूँ, जो उन्होंने बखुशी कबूल फरमाई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद पहले 9 जो औक़िया सोना है वो दिया हज़रत साबित को, वहाँ से आज़ाद करवाया, और उसके बाद आपने उनके साथ निकाह किया।